بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کو نہیں چلنے دینا چاہتے. پہلے بھی جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف، اور اس وقت نواز شریف کے تو ماشاءاللہ وہ تو ماہر ہیں اس معاملے میں، ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا کر معافی مانگ کر جنرل پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کر، شیف تک کو لے کر، جہاز پورا بھر کے وہ سرور محل میں ماشاءاللہ چلے گئے. اور بے نظیر بھٹو چونکہ ان کو جس طرح سے حکم جاری کر کے جج کو کہ سزا کرو، ہم نے ٹیپیں چلائیں، آپ نے دیکھا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو قانون اس نے یہ بنا دیا کہ اگر پارٹی ٹکٹ لینا ہے تو پارٹی کا سربراہ خود حاضر آئے. اب اسے پتا تھا کہ نہ نواز شریف آ سکتا ہے کیونکہ 10 سال کا اس کو تو پابند کر کے بھیجا ہوا ہے، ڈسپیچ کر کے، اور سعودی کا یہی شرط، اور نہ بے نظیر آ سکتی ہے کیونکہ اسے تو ماشاءاللہ فل ڈوز دلائی ہے. جس طرح میں نام نہیں لیتا، وہ جج صاحب فوت ہو گئے ہیں مگر ڈی پی تھی. تو وہ اس وقت نواز شریف نے کہا میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، ہماری پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے. بی بی نے کہا ہمیں ایک ہی بائیکاٹ کافی ہے، 1985 والا. غیر جماعتی اسمبلی بنا دی تھی ضیاء الحق نے، اور وہ سارا ستیہ ناش کر کے ایک سیاسی منظرنامے کا رکھ دیا تھا. بائیکاٹ اب کسی قیمت پہ نہیں ہوگا. ہم ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، بے نظیر کا نام بیچ میں سے فارغ کر دیا گیا. مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے، راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. نواز شریف نے کیا کیا، اپنے آپ کو ہٹا کر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا لیا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کو تیر کے نشان پر لڑنے کی اجازت مل گئی اور مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر لڑی. اور ظاہر ہے پھر پیٹریاٹس بنے اور کس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی وہ آپ کے سارا سامنے ہے. پھر بھی انہوں نے ضد کی، انا کی تسکین تو ہو گئی، نہ نواز شریف رہا نہ بے نظیر رہی. لیکن تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی؟ او بھائی، وہ پھر بھی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھے نواز شریف ہی پارٹی چلاتا ہے. اور بے نظیر بھٹو جہاں بھی تھی وہ چلاتی تھی مخدوم امین فہیم کے پاس کچھ نہیں تھا. اب پھر تم نے وہی حرکت کی ہے، اور اب ماشاءاللہ عدالت نے بھی پورا اسے ایک موقع فراہم کر دیا. اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ کیا ہماری اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں. بظاہر کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اور دیگر فیصلے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں تو 2+2 10 بھی ہو رہا ہے اور 2+2 8 بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ مالک ہے، اللہ سے دعا گو ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ایک کیس میں بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا جو ہے منصف کا کام، منصف کا جو ہے انصاف کرنا، یہ اللہ کے تفویض شدہ اختیارات میں سے ہے. اور وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو بےایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر. پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے. میں تو ساروں کی اصلاح احوال چاہتا ہوں. اگر مولوی مشتاق کی نعش کو مکھیوں نے حملہ کر کے اللہ نے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا تھا، بھگدڑ مچی تھی اور اس کی نعش کالی سیاہ ہو کر ناقابل شناخت ہو گئی تھی. سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو سزا دی، اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی ہے. دنیا کو پتہ ہے وہ عدالتی قتل تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولوی مشتاق نے اپنے کمرے کے اندر، چیف جسٹس کے کمرے کے اندر لوہے کا جنگلہ بنایا ہوا تھا اور جانوروں کی طرح بھٹو کو بختر بند گاڑیوں میں کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا، کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا. اس سے اتنے خائف تھے کہ اس کے قریب 1 میل تک وہ جو ہے پہلے ہی وہ لگا دیتے تھے
जो भी कर देते थे, मतलब कोई अहाता नहीं, कोई उसमें आखारदार तारें कह दें या जो भी है, सिक्योरिटी कर देते थे, हिसार बना देते सिक्योरिटी का उसको। और उसमें जिस वक्त वकीलों ने जरह करनी तो मौलवी मुश्ताक ने अपनी मर्ज़ी से लिखवाना उसमें, गवाह कुछ कह रहा है, अदालत कुछ और लिखवा रही है, तो वकीलों ने जब बाइकाट किया तो मौलवी मुश्ताक कहता है मैं आपको इजाज़त नहीं देता, आप ही वकील होंगे, अब आप अदालती मुआविन के तौर पर वकील होंगे। ऐसी भी कभी ट्रायल होता देखा है। और फिर अप्रूवर जिस तरह बनाए गए, फिर उनको जो है कुरान शरीफ उठा के तो हमायल के तौर पर भुट्टो ने 4 दिन यहाँ आकर खुद सुप्रीम कोर्ट में आके खुद पेश होकर उन्होंने बहस की, और वो मार्कतुल आरा है, तारीख का एक हिस्सा है। तो ये जो 4-3 का फैसला हुआ था, इसमें एक जज साहब ने लंदन में भी और बाद में भी तस्लीम किया कि मैंने दबाव के तहत ये फैसला जो है भुट्टो के खिलाफ दिया था। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।